علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو رونے دھونے کا بہت شوق ہے، ہمیشہ رونے دھونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے رکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں بہانہ، کوئی ملے نہ ملے بہانہ بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب کو بہانہ مل گیا ہے یا انہوں نے بہانہ بنا لیا ہے، جواز گھڑ لیا ہے، اور اس بار عمران خان صاحب کو 2 جواز ملے ہیں، ایک ہے نگران سیٹ اپ کا اور دوسرا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا۔ ایک اور معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویڈیو کا، بلاول بھٹو سے منسوب ویڈیو، اور اس ویڈیو پر بھی عمران خان صاحب یا وہ جو عمرانی مائنڈ سیٹ ہے ایک بنایا ہے پاکستان میں، پراپر ایک عمرانی مائنڈ سیٹ 20-25 سال لگا کر 30 سال لگا کر ریاست کا پیسہ لگا کر وہ مائنڈ سیٹ بنایا گیا، گھڑا گیا۔ اس مائنڈ سیٹ کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے پروپیگنڈا، جھوٹ کو پھیلانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، حقیقت سے آنکھیں چرانا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ گوئبلز کا جو وہ ہٹلر کے جو پروپیگنڈسٹ تھے، ان کی جو فلسفی ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب چلتے ہیں، اور اپنی پارٹی اجلاسوں اور پارٹی میٹنگز میں یہ باتیں عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب ایک ویڈیو ہے کسی نوجوان کی، کوئی شادی کا فنکشن لگ رہا ہے، 2 نوجوان ہیں، وہ جو لڑکا ہے وہ بلاول بھٹو کی شکل جیسا لگتا ہے۔ اب اس کو کل سے میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پر، وہ گانا بڑا دلچسپ ہے، گانا بڑا مزیدار ہے، بڑا میلوڈی ہے اس کے اندر، اور اس میں وہ ہے اپنا ہمیں تو لوٹ لیا مل کے دنیا والوں نے، بے شرم رنگ کہاں دیکھا دنیا والوں نے، بڑا کمال وہ ہے، اپنا گانا بھی کمال ہے، ڈانس بھی بہت اچھا ہے، اور وہ نوجوان واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، لیکن اس کی ہائٹ کم ہے بلاول سے، ہاں چہرے سے وہ لگتا ہے ڈیل ڈول سے لگتا ہے، لیکن قد کے معاملے میں مار کھا رہا ہے، ورنہ تو ہم بھی یقین کر لیتے کہ بلاول بھٹو ہی ہیں۔ سوال یہ ہے، میں یہ ویڈیو جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جی وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں بلاول بھٹو زرداری ہی کسی فنکشن پر ڈانس کر رہے ہیں، جو فیملی فنکشن، شادی بیاہ پہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پر انڈیا، پاکستان، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہمارے ہاں تو شادی بیاہ میں خاندان کے چھوٹے بڑے ڈانس کرتے ہیں، مرد و خواتین مل کر ناچتے ہیں اپنے اپنے ثقافتی گانوں پر۔ اب تو خیر کیونکہ فلمی زمانہ ہے تو پراپر کوریوگرافر جو ہوتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں، ڈانس سکھائی جاتی ہے، ایٹمز بنتے ہیں گانوں کے لیے۔ اب مہندی کے فنکشن پر جو ہے وہ دولہے کے ماں باپ یہ ڈانس کریں گے، دولہے کی بہنیں یہ ڈانس کریں گی، اور پھر تائے چاچے یہ ڈانس کریں گے۔ پراپر ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے، پراپر بنتا ہے، اسکرپٹڈ ہوتے ہیں شادیوں کے فنکشنز۔ تو اس میں فرض کر لیتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری یہ ڈانس کر رہے ہیں، تو گلا تو نہیں کاٹ رہے نا کسی کا۔ ہمارے ہاں گلا کاٹنے والوں کو سپورٹ دی جاتی ہے، جو ایلیمنٹس اس طرح کی جو ثقافتی اور کلچرل تقاریب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ گلا کاٹنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ یار اچھل کر دیکھیں جی وزیر خارجہ ہمارے کیا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اگر یہ کر بھی رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں، اگر مطلب عجیب و غریب قسم کا نا ہمارے ہاں، مطلب سندھ میں پرائمری سے اس بچوں کو میوزک سکھانے کا ایک جو نصاب میں شامل کیا گیا، اس کے اوپر بھونچال کھڑا کر دیا گیا۔ نفرتیں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، جو نسل تیار کی گئی نا جو عمران خان صاحب کے لیے، یہ اس کی بنیاد اسی بات پر تھی کہ نفرت، جھوٹ۔ تو بہرحال اب جو معاملہ ہے وہ جو میں گزارش کر رہا تھا نا پروپیگنڈا کا، جھوٹ کا، تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے پچھلے کچھ عرصے میں جب سے عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو ریپلیس کیا ہے تو وہ اس کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے بھی کئی شکار کیے تھے اس طرح کے پروپیگنڈا کے، جو نسل تیار کی گئی تھی وہ نواز شریف صاحب کے بھی ہاتھ لگی تھی، ان کو بھی دی گئی تھی۔ لیکن اب نواز شریف صاحب بہت برے متاثر ہوئے۔ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل کروایا تھا۔ گیلانی صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے۔ راستہ وہی تھا جو نواز شریف کے ذریعے وہ استعمال کیا گیا تھا، نواز شریف کو کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی گئی تھی۔ تو پھر وقت بدلتا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب نے وہ جو راستہ دکھایا تھا نا غیر جمہوری قوتوں کو، اسی راستے پر میاں صاحب کا انہوں نے مطلب شکار کر دیا، تاحیات نااہل کر دیا، جیل بھیج دیا، سزا دے دی۔ میاں صاحب بیمار تھے، کل عمران خان صاحب کل عمران خان صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کے اچانک پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر گئے،
اور مجھے باجوہ صاحب نے رپورٹیں دیں. پہلے تو مجھے لگا کہ نہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، جیل میں ہی وہ نہ فوت ہو جائیں، تو لہٰذا ہم نے تو جانے دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا، اب لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے ان کی جو رپورٹیں تھیں نا وہ جعلی تھیں، جھوٹی تھیں. تو بھائی رپورٹیں تو آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے ڈاکٹر جو ہیں فیصل سلطان صاحب جو شوکت خانم والے، انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں میاں صاحب کی جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال تو نواز شریف صاحب باہر چلے گئے جیل سے، ان کو عدالت کے ضمانت پر بھیج دیا گیا. 4 یا 6 ہفتوں کی ضمانت تھی. میاں صاحب باہر ہیں. اب میاں صاحب کی واپسی کا سلسلہ نظر آ رہا ہے سنجیدہ ہو گیا معاملہ. تو رونا پیٹنا شروع ہو گیا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کا. میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری اپنا شامون قریشی صاحب ملتان میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جو سزا یافتہ ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ لایا جا رہا ہے، ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی سزا یافتہ ہیں، جیل سے مفرور ہیں، عدالت نے ان کو ضمانت دی ہے، جو بھی ہے اس میں آپ برابر کے شریک تھے. اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے نہیں بھیجا، باجوہ نے بھیجا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر آپ الزام لگا دیتے. لیکن بہرحال میں نے گزارش کیا نا کہ رونے پیٹنے کا. اب نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، اس پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. اور پھر عمران خان صاحب جو خود کہہ رہے تھے کہ جی 3 مہینے تک تو میں کہیں نکل ہی نہیں سکتا. تو اب میڈیا کو خبریں دی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں الیکشن مہم چلانے کا. خود نکلیں گے، ڈاکٹر اجازت دیں گے تو پھر خود نکلیں گے. لیکن انہوں نے پوری پارٹی کو کہا ہے کہ جی ڈور ٹو ڈور جائیں اور وہ جو اپنا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کو تیز کریں، الیکشن مہم تیز کریں. پیچھے ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کا شیڈول آ چکا ہوا ہے، وہ آ رہی ہیں. اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے لیے جو معاملات جو شامون قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تو بندوبست ظاہر ہے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر تو میاں صاحب اگر پاکستان آتے تو ان کو تو جیل بھیج دیا جائے گا. تو اس کا ڈر ہے ان کو تحریک انصاف والوں کو. اگر میاں صاحب کو رعایت مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت نے اگر ان کو قانونی ریلیف دے دیا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ عمران خان صاحب دیکھیں، آج میں دیکھ رہا تھا کسی شفقت رانا صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اور پھر ہمیں ظاہر ہے وہ یادداشت اتنی تو نہیں ہوتی نا کہ ہر واقعہ یاد رہے. کل عمران خان صاحب کو جرا کے لیے عدالت میں آنے سے استثناء دے کر ان کو ویڈیو لنک پر ان سے جرا ہوئی ان کی، جس وہ عمران خان صاحب نے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا ان پر خواجہ آصف صاحب پر 10 ارب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے شوکت خانم کا پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں لگایا تھا اور اس نقصان اٹھایا اس پیسے اس انویسٹمنٹ سے. عمران خان صاحب نے کہا تھا جھوٹ ہے، عدالت چلے گئے. تو بہرحال اس میں اپنا ان کو عمران خان صاحب کی جرا جو ہے وہ ویڈیو لنک پر ہوئی. تو شفقت رانا صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ آصف زرداری صاحب کے لیے تو یہی عدالتیں کہتی تھیں کہ ایمبولینس میں ڈال کر بھی لائیں عدالت آئیں. ضمانت کے لیے خود ضروری تھا آصف زرداری صاحب کا وہاں جانا. آصف زرداری صاحب کو جب تک عمران خان صاحب کے ہاتھ میں حالات تھے، وہ کہتے ہیں نا جی باجوہ صاحب جو ایکسٹینشن کے بعد بدل گئے، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد بھی آصف زرداری صاحب جیل میں تھے، ہسپتال میں تھے، عدالت ان کو پہنچایا جاتا تھا. نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سمیت انہوں نے 100 سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہیں نیب عدالتوں کی، اور جے آئی ٹی کی پیشیاں الگ جو بقول عمران خان صاحب کے کہ جس میں بریگیڈیئر 2 ڈالے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے. تو اب وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے پریشان ہے. تو اس پر انہوں نے ایک رونا دھونا بنایا ہوا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا شیڈول آ گیا ہوا ہے. وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں جماعت کی. 28 جنوری کو پاکستان پہنچ جائیں گی وہ، اور شام کو 5 بجے لاہور ایئرپورٹ پر. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گی، الیکشن مہم چلائیں گی پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی. اور مریم صاحبہ جو ہے وہ 6 اکتوبر کو گئی تھیں. ان کا علاج تھا وہاں ہونا جنیوا میں، 3 3.5 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوا تھا. ان کا تھائرائیڈ کا ان کو عارضہ ہے، اور وہ عام تھائرائیڈ نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ کیا تھائرائیڈ ہے ان کو، کیا ان کا ایشو تھا. تو بہرحال وہ اپنا علاج کا ایک حصہ، ایک مرحلہ مکمل کروا کے انیشل جو ہوتا ہے وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو اس کے پیچھے پھر میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی گزارش کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا قانونی چارہ جوئی کی طرف جا رہی ہے.
تو اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے. تو اب عمران خان صاحب کا پورا فوکس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی چور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے، اس کو گرفتار کرو، اس کو جیل میں بھیجو، یہ کیا ہو رہا ہے، مکہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا رونا پیٹنا عمران خان صاحب ڈالیں گے. دوسرا خان صاحب کا جو رونا پیٹنا ہوگا وہ ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں، وہ ہے الیکشن کے اوپر. عام انتخابات کی طرف ظاہر ہے ملک نے جانا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات 3 ماہ کے بعد ہونے ہیں، اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اب تو اسپیکر نے گورنر کو لکھنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو تاریخ کے لیے کو بتا دیں تاریخ، تاکہ الیکشن کمیشن باقی شیڈیول دے دے. اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ خود کہا ہوا ہے کہ جی گورنر کی جانب سے تاریخ آنے کے بعد وہ شیڈیول دے دیں گے. تو اب ایشو جو ہوگا وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوگا. کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں عمران خان صاحب جس طرح رو پیٹ رہے ہیں کہ جی انتخابات کے ہوئے نہیں ہیں، وہاں پر تو پیپلز پارٹی کا رائٹ ہی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کو تو لوگ ووٹ دیتے نہیں ہیں. گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب نے. نہ ان کی جماعت کی کوئی اس طرح ایکٹیویٹی تھی وہاں پر، نہ انہوں نے کوئی زیادہ فوکس کیا تھا، اور وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انتخابات کو میں تسلیم نہیں کرتا. تو اسی طرح عمران خان صاحب اس سیٹ اپ کو بھی قبول نہیں کریں گے. پنجاب کے نگران سیٹ اپ پر انہوں نے بوال کھڑا کیا ہوا ہے، محسن نقوی ہمیں قبول نہیں ہے، محسن نقوی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ایسا پروپیگنڈا. میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک عمران خان صاحب کا جو عمرانی ٹی وی چینل جو ہے، انہوں نے ایک خبر چلائی ہوئی تھی کہ جی محسن نقوی نے کوئی بینک آف پنجاب والا جو اسکینڈل تھا ہارس اسٹیل والا، اس کے جو شیخ افضل تھے ہارس اسٹیل کے مالک، ان سے 35 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے اور پھر وہ انہوں نے واپس کیے تھے. تو پرائیویٹ پارٹی سے اگر کوئی پیسے تھے اور بینک آف پنجاب سے اگر شیخ افضل نے پیسے لیے تھے اور شیخ افضل کے پیسے جو ہیں وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیے تھے، تو وہ اس میں مطلب عجیب و غریب قسم کی چیزیں. پھر ان کے اوپر ایک الگ سے مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام لگا کر ان کے اوپر الگ پروپیگنڈا کیا گیا. پھر جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے انہوں نے کہا نہیں جی ابھی ہمیں گارنٹی کروا دی گئی ہے کہ جی محسن نقوی اس طرح نہیں کریں گے. یعنی کوئی بے سروپا آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں. مطلب اصل چیز یہ ہے، سوال یہ ہے کہ الیکشن کیا نگران سیٹ اپ کروائے گا؟ میں آج آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اعظم خان جو خیبر پختونخوا کے لگے ہیں نا، ان کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی پوری کہہ رہی ہے کہ جی ایک بہت ہی نائس آدمی، بالکل اسی طرح ایک پراپر ایماندار، دیانتدار، غیر جانبدار آدمی ہم نے لگایا. بالکل اسی طرح جس طرح سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر لگانے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، میں نے اب بے شک میرا فارن فنڈنگ کیس کھل جائے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ تو ہیرا آدمی ہے، یہ ہم نے نام دیا ہی اس لیے ہے، اب یہ آیا ہے یہ میرٹ کرے گا. ایماندار آدمی، دیانتدار آدمی، اپنا انصاف پسند آدمی، غیر جانبدار آدمی. اور جب انہوں نے پرتیں کھولنا شروع کر دی فارن فنڈنگ کیس کی، ڈاکو پر ڈاکے، چوریوں پر چوریاں، 2 نمبریوں پر 2 نمبریاں پکڑی گئیں، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں دیا تھا، سکندر سلطان راجہ تو 2 نمبر آدمی ہے، یہ تو مسلم لیگ نون سے ملا ہوا، یہ تو مجھے باجوہ نے دیا تھا. ان دنوں تو عمران خان صاحب کا مذاق اڑ رہا ہے کہ جی ایک سانس میں کہتے ہیں کہ میرے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ جی مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. او بھائی کوئی ایک بات تو کر لو. تو جس طرح انہوں نے سکندر سلطان راجہ کے اوپر، قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر، باجوہ صاحب کی کتنی تعریفیں کیا کرتے تھے، باجوہ صاحب اوئے ہوئے ہوئے ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. میں نے ایسا کوئی جرنیل تاریخ میں نہیں دیکھا. انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے منشور پر چلتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور اب جنرل باجوہ سے گندا انسان ہی کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کی نظر میں. تو جو اعظم خان صاحب ہیں، ان کی بھی جو ہوگی نا شامت آئے گی وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہی آئے گی، اور زیادہ کوئی لمبی بات نہیں ہے. جیسے ہی نگران سیٹ اپ میں کابینہ شابینہ بنے گی خیبر پختونخوا کی، اور جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹس آ جائیں گی، الیکشن کیمپین شروع ہوں گی، تو عمران خان صاحب دیکھیے گا. اور پنجاب میں وہ بھی یہی کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ سیدھا آئین اور قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کروائے گا الیکشن کمیشن. اس میں جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو صرف اور صرف روزانہ کے معاملات دیکھے گا، وہ چپراسی تک کا تبادلہ نہیں کر سکتے نگران وزیر اعلیٰ، وہ سارا الیکشن کمیشن کرے گا. تو بھائی کسی کو بھی بٹھا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟
لیکن عمران خان صاحب کو فرق پڑتا ہے کہ جب تک وہ پہلے سے نہیں کہیں گے ایڈوانس میں کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، تو ہارنے کے بعد کیسے جواز بنائیں گے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو اب اصل چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے پاکستان میں، وہ یہ کہ جو نگران سیٹ اپ کا ٹنٹنا ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اس کو مکا دیا جائے بالکل، اور ہو یہ کہ جناب جو حکومت جس طرح انڈیا میں ہے حکومت چلتی رہے، الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے، حکومت وہ ہو جاتی ہے ختم، اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، وہ روٹین کے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے جس طرح انڈیا میں ہے، اور الیکشن کمیشن سارے معاملات سنبھال لیتا ہے، کوئی تبادلے شبادلے وہ نہیں کر سکتا، کوئی کر سکتی حکومت، اسی طرح کیا جائے تاکہ فضول کی پریکٹس تو ختم ہو۔ مطلب اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، آپ نے روندنا پھر بعد میں نگران سیٹ اپ کو ہے جو چپراسی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے گا جیسے ہی اپنا نگران حکومتیں جو ہے پنجاب اور KPK کی پراپر آ جائیں گی، اس میں کام شروع کر دیں گی اپنا، تو وہاں پر اپنا اختیارات ختم ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آ جائیں گے، حکومت کے اختیارات ہوں گے ہی نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ہیلی کاپٹر ہوگا، جہاز ہوگا، گھومتے پھریں گے۔ بس یہ ایشو ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے اگر نگران وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر بھی نہیں دیں گے، جہاز بھی نہیں دیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جگاڑ لگا کر لے لیں۔ تو یہ دو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے رونے پیٹنے کے، دو جواز انہوں نے جو بنائے ہیں، لیکن کام نہیں آئیں گے۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے، وہ آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کی بریت ہونی ہے، وہ ہوگی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ہو گئی ہے، سیم کیس ہے۔ اب تو عمران خان صاحب نے خود گواہی دے دی کہ یہ جو سارا کچھ نواز شریف صاحب کے خلاف جو بنایا گیا تھا، وہ سارا کچھ بنایا ہی قمر جاوید باجوہ صاحب نے تھا۔ تو اب عمران خان صاحب 2-4 دن، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے اسی پروپیگنڈا کے ذریعے آپ سیاست میں رہنے کی کوشش کریں گے، تب تک کوئی اور جواز مل جائے گا عمران خان صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔